بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا پہلا سبق ہے۔ ایک مسلمان کو جتنا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اتنا اپنے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام وجہ کائنات ہیں اور ہمارے ایمان اور ہمارے اپنے رب کی معرفت کے سبب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم آپ علیہ السلام کے ابتدائی حالات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ میں ذکر کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معدہ بن عدنان۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مورخین ثابت ہے، اور اس کے بعد ناموں میں بہت اختلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان تک ہی ذکر فرمایا کرتے تھے، اور اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نسب اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف اور اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ لہذا حضرت ابو سفیان جو ابھی کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ وہ فینا ذو نسب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالی خاندان والے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ آپ علیہ السلام کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ علیہ السلام کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ آپ علیہ السلام کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات قسم کی خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر تارے بن کر چمک رہے ہیں، اور ان باکمال ہستیوں میں سے حضرت فہر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد ہی کو قریشی یا قریش کہا جاتا ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا جاتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ تو چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت میں اور خودداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارتے تھے۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام تھا عمرو۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔
ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ اور چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبے کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین اور خوبصورت اور وجیح تھے، اور جب یہ بلوغت کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلے خزرج کے ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب یہ مدینہ میں ہی پیدا ہوئے، اور ہاشم 25 سال کی عمر میں ملک شام کے راستے میں غزہ کے مقام پر انتقال کر گئے۔ اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ تھا۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد اور زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اللہ عز و جل کے دھیان میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگا کرتے تھے اور دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے، اور اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا بھی تھا۔ شراب اور زنا کو حرام سمجھتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے، اور زمزم شریف کا کنواں جو بالکل بھر گیا تھا، غائب ہو چکا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اب تھوڑی سی گفتگو اصحاب فیل کے واقعے کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلے کنانہ کا ایک شخص بڑے غصے کے اندر آ کر یمن گیا اور وہاں گرجا گھر میں جا کر اس نے نجاست کر کے وہ ہر طرف لگا دی۔ تو جب ابرہہ کو اس واقعے کا پتہ چلا تو یہ غصے میں آ گیا، آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، لہذا آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا تھا، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا
اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کرنے کے لیے کھڑا ہو گئے اور اپنے برابر بٹھا کر کہنے لگا کہ جی جناب کہیے آپ کیسے تشریف لائے؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہاں کر لے آئے ہیں، آپ ان تمام مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دی۔ اونٹ اور بکریوں کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا اور آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ اور یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لو، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر آپ خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ و زاری کے ساتھ باری تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی کہ اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کی مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ چنانچہ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو بیت اللہ کو گرانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ اس کو للکارا گیا، بار بار مارا گیا، لیکن وہ اٹھنے پر نہ آیا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور چھوٹے چھوٹے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ان چھوٹے چھوٹے ابابیلوں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے پتھر برسانے شروع کیے کہ آن کی آن میں ابرہہ کا لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی، اور ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں دیکھیں سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے انہیں چبایا ہوا بھوسا بنا ڈالا۔ تو جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اتر آئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ حضرت عبداللہ یہ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر تھے، اور قبیلے قریش کی تمام حسین عورتیں
ان کے حسن و جمال پر فریفتہ تھی اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر حضرت عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پاسداری میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تو ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے کہ نبی آخر الزمان کے والد ماجد یہی ہیں، اور ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کرنے کی کوشش کی، اور اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے ان کو بچا لیا۔ غیب سے چند ایسے سوار ناگہانی طور پر نمودار ہوئے کہ جو اس دنیا کے لوگوں سے مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو بحفاظت ان کے مقام تک پہنچا دیا۔ وہب بن عبد مناف بھی اس جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچایا، اور اللہ کی شان عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی قبول کر لیا، لہذا 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننھیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس آ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خیر خبر لینے کے لیے اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ہی ماتم کدہ بن گیا، اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ ایک روایت میں تو ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ اور حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک باندی ام ایمن جن کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں، یہ سب ترکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر ام ایمن کی دلجوئی فرمائی، اور اپنے محبوب اور متبنہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کیا، اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں، ان کے ایمان لانے کا مسئلہ یہ بہت زیر بحث آتا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے والدین اور آبا و اجداد سب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہذا مومن ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام حضرات آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانے فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان پہنچی نہیں، لہذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر آپ علیہ السلام کی تصدیق کی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کرنے کی جو حدیث ہے، اگرچہ بذات خود ضعیف ہے لیکن اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے والدین اور تمام آبا و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا التزام رکھا جائے، سوائے ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی ہے۔ باقی تمام قرابت داروں کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے، ان کی بے ادبی اور گستاخی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا باعث ہے، اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بہت ساری تبدیلیاں وہ کائنات کے اندر ہوئیں اور عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جیسے کہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ ایسے ہی اچانک باران رحمت سرزمین عرب پر ہوئی جس سے وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، اور برسوں کی قحط سالی وہ ختم ہو گئی۔ ایسے ہی بت منہ کے بل گر پڑے، اور فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلی ہوئی آگ ایک لمحے میں بجھ گئی۔ کسریٰ کا محل وہ زلزلے سے لرز گیا، اور اس کے 14 کنگرے وہ منہدم ہو گئے۔ ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے چوڑے بحیرے ساوا کا اچانک خشک ہو جانا یہ بھی ان علامتوں میں سے ہے۔ شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا، یہ خشک ندی تھی، وہ اچانک جاری ہو گئی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسا نور نکلا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مبشرات بن کر عالم کائنات کو خوشخبریاں دے رہے تھے۔ حضرات انبیاء کرام سے اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت اور عقل کو حیران کرنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، ان کو شریعت میں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس لیے یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کو ارہاسات کہیں گے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوئے، جن کو ہم برکات نبوت کے عنوان سے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اور اس قسم کے واقعات جو ارہاس کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت ہے، یہ تو ہم نے چند ایک کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک محدث ہیں، محدث ابو نعیم، ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا تو روئے زمین کے تمام چوپاؤں، خاص طور پر قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے فصیح زبان میں اعلان کیا کہ آج اللہ جل شانہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے، اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ، اور ان کو سمندروں کے بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ اور ان کی صفات معلوم ہو جائیں،
اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس اور ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا۔ اب میں نے چہرے انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ یہ ہمارے کورس کا آج کا پہلا سبق تھا۔ تو آخر میں جو سوالیہ پیپر دیا جا رہا ہے تو آپ حضرات اس کو بھی مکمل کریں، اور اس کو پابندی سے جب آپ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ کورس کے آخر میں اسی کی بنیاد پر اسناد بھی دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔